عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، سینے میں جوان لال کے برچھی کی انی ہے، تھراتی زمیں ہے، تھراتی زمین ہے، الجھا ہوا برچھ میں نہ اکبر کا جگر ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرانے اس دشت بلا میں، اس دشت بلا میں ہو تکتا ہوں بصدیا سے دم توڑتے اس کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بے شیر، گردن پہ لگاتے، گردن پہ لگاتے، کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، چلتی تھی سیاہ آندھیاں، خوب بکھرا تھا ہر سو، جب کھول کے گئے سو، جب کھول کے گئے سو، ایک لاش بریدہ پہ یہ ماں کہتی تھی رو رو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہید سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، بڑا ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے، الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، کہ الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ کٹ جاتا ہے نیکی کا بدن بغض علی میں، کٹ جاتا ہے نیکی کا بدن بغض علی میں، سمجھو تو یہ اعمال کی گردن پہ چھرا ہے، کٹ جاتا ہے نیکی کا بدن بغض علی میں، سمجھو تو یہ اعمال کی گردن پہ چھرا ہے، انکار ولایت بھی عجب مرض ہے شوکت، انکار ولایت بھی عجب مرض ہے شوکت، مر کر بھی نہیں چھوڑتا ڈینگو سے برا ہے، مر کر بھی نہیں چھوڑتا ڈینگو سے برا۔ کہ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے،
اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے، ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ فقط، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ہتکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار جو اٹھی تو قیامت ہوتی، کہ اس کی تلوار جو اٹھی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرب نے، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرب نے، پر مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، پر مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، یا تو چھپ جائیں نشا اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تو چھپ جائیں نشا اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، اور بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے۔ علی ولی ہے وسیع ہے، علی امام بھی ہے، علی ولی ہے وسیع ہے، علی امام بھی ہے، علی سخی ہے جری ہے، علی نظام بھی ہے، علی ولی ہے وسیع ہے، علی امام بھی ہے، علی سخی ہے جری ہے، علی نظام بھی ہے، علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو، علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو، علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے، علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے، رفیق و گردش و لیل و نہار و شمس و قمر، رفیق و گردش و لیل و نہار و شمس و قمر، علی کے ہاتھ میں قدرت کا سب نظام بھی ہے، علی کے ہاتھ میں قدرت کا سب نظام بھی ہے، یہ کوہ طور گواہ ہے کہ طور سینا کا، یہ کوہ طور گواہ ہے کہ طور سینا کا، علی کلیم ہے کلمہ ہے اور امام بھی ہے، علی کلیم ہے کلمہ ہے اور کلام بھی ہے، فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز، فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز، فضیلتوں کا علی پر ہی اختتام بھی ہے، فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز، فضیلتوں کا علی پر ہی اختتام بھی ہے، وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی، وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی، نسب حرام ہی تھوڑی نمک حرام بھی ہے، وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی، نسب حرام ہی تھوڑی نمک حرام بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ جناب سکینہ کے حوالے سے، کہاں اولاد آدم اور کہاں رکت سکینہ کی، کہاں اولاد آدم اور کہاں رکت سکینہ کی، سمجھ سکتا نہیں کوئی بشر عظمت سکینہ کی، کہاں اولاد آدم اور کہاں رکت سکینہ کی، سمجھ سکتا نہیں کوئی بشر عظمت سکینہ کی، ہے دادا ساقی کوثر ہے دادی ملکہ جنت، ہے دادا ساقی کوثر ہے دادی ملکہ جنت، تعارف کی کہاں محتاج ہے شہرت سکینہ کی، ہے دادا ساقی کوثر ہے دادی ملکہ جنت، تعارف کی کہاں محتاج ہے عظمت سکینہ کی، چلی کربو بلا سے شام تک ہو کر رسن بستہ، چلی کربو بلا سے شام تک ہو کر رسن بستہ، کہیں بھی ٹوٹتے دیکھی نہیں ہمت سکینہ کی، چلی کربو بلا سے شام تک ہو کر رسن بستہ، کہیں بھی ٹوٹتے دیکھی نہیں ہمت سکینہ کی، ادھر انبار دولت کا ادھر دو بالیاں لیکن، ادھر انبار دولت کا ادھر دو بالیاں لیکن، ختیجہ کے برابر ہو گئی دولت سکینہ کی، ختیجہ کے برابر ہو گئی دولت سکینہ کی۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ارے کٹتی ہے زبانیں کٹ جائے پیغام زبانی دیتے ہیں، او شاہد ہے ادائے میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے،
شاہد ہے ادائے میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، ارے جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ چلو آگے جی تشریف لیں، آگے لے آئے ایک باز بلند سلوات ہے۔ اور یہ مولا عباس کے حوالے سے شعر ہے، ایک باز بلند سلوات ہے۔ یا عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا، عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا، ارے مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ او پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، ارے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں آخری شعر مولا عباس کی تربت کے حوالے سے، کیا عباس کے تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، ارے میں بہتا ہوں عباس مجھے جب حکم روانی دیتے ہیں، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب حکم روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لمن مولا ولمن نصیر، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول الامی المکی المدنی الہاشمی المطلبی، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم لعن قتلۃ الفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ الاجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. عزیزان ایمان، بزرگان ملت، حاضرین فرش عزا، ہم نے آج آپ سے ملاقات کی تو ذکر حسین کے صدقے میں کی. انسان ملاقاتیں تو کر ہی لیتا ہے مگر وہ ملاقاتیں یادگار نہیں ہوتی جو دنیاوی وسیلوں پہ ہوتی ہیں. کسی چوراہے پہ کر لی، کسی فنکشن میں کر لی، کسی کے برتھ ڈے میں کر لی، کسی کے ولیمے میں کر لی، کسی کی شادی میں کر لی. انسان وہ ملاقات کچھ دن تک یاد رکھتا ہے اور وہ جب دوبارہ آپ سے ملتا ہے تو وہ یہ پوچھتا ہے سرکار کیا میں آپ سے کہیں ملا ہوں؟ یہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ ہوں کیوں استعمال کر رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ جس تقریب میں گئے ہیں اور وہ جن سے منسوب ہے اسے خود ایک دن ختم ہو جانا ہے. نہیں، آپ نے نہیں غور کیا. پھر سنیے، آرام سے سنیے، کوئی جلدی نہیں ہے. میں اپنی خطابت کا آپ کے اوپر بوجھ ڈالنے نہیں آیا ہوں، چند باتیں کروں گا اور پھر رحمت مجلس تمام. جہاں آپ کو لگ جائیے کہ میری بات میں دم ہے وہاں اپنی آواز میرے کانوں تک اس لیے پہنچا دیے گا تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ ایک حسینی شیعوں سے بات کر رہا ہے، شیشے سے بات نہیں کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. تو جی وہاں ملاقات کی، وہ وسیلہ کمزور. فلاں کی شادی میں گئے، ملاقات کی، وہ وسیلہ کمزور. فلاں کے ولیمے میں ملے، وہ وسیلہ کمزور. آخر قبلہ کیا بات ہے کہ آج سے پہلے 1400 سال پہلے ایک خطیب آیا تھا، نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد آیا. وہ فرش بھی یاد ہے، وہ مجلس بھی یاد ہے، وہ ممبر بھی یاد ہے. یہ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا کے جتنے وسیلے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں مگر فرش عزا وہ وسیلہ ہے کہ جہاں نہ حسین ختم ہوا ہے نہ حسین والے ختم ہوں گے. صلوات بھیجنا پر محمد و آل محمد. بہت آرام سے میں پڑھ رہا ہوں. میں نے جس آیت کو تلاوت کیا مشہور زمانہ آیت ہے. خالق کائنات، مالک ارض و سما، ایک قطرے سے پیکر انسانی کو خلق کرنے والا، رحم مادر میں حفاظت کرنے والا، شکم مادر میں رزق پہنچانے والا، ایک گوشت کے لوتھڑے کو حیات انسانی عطا کرنے والا، دریاؤں کو روانی عطا کرنے والا، صحراؤں کو دوری عطا کرنے والا، پھولوں کو مہک عطا کرنے والا، چڑیوں کو چہچہاہٹ عطا کرنے والا، پہاڑوں کو بلندی عطا کرنے والا، آسمان کو بلندی عطا کرنے والا، چڑیوں کو چہچہاہٹ عطا کرنے والا اور ہم سب کو محبت اہل بیت عطا کرنے والا. وہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فاسألو، سوال کرو. اللہ اکبر، سوال کرو. دیکھیں توجہ سے سنیے گا، یہ میں خطیب کی خطابت نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. سوال کرو. اچھا، قرآن نے سوال کی اجازت دی ہے، سوال کرنے سے روکا نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں ہر کوئی سوال کی اجازت دیتا بھی نہیں ہے، اور وہ تو بالکل بھی نہیں دیتا جسے واپس سے میں جواب کی طاقت نہیں رکھتا. بھائی وہ تو کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے سوال کہ جسے معلوم رہتا میں واپس سے جواب کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. تو پروردگار نے کہا سوال کرو، قرآن کی طرف سے اتھارٹی ہوگی سوال کرو. اچھا، اب اجازت مل گئی سوال کریں، لیکن کس سے کریں؟ آپ ہی کی زمان میں کہہ دوں جمن سے کر لیں، بدھن سے کر لیں، فلاں سے کر لیں، انہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں ان سے کر لیں. فرمایا نہ کتاب پڑھنے والے پہ بھروسہ کرنا، نہ مجلس سننے والے پہ بھروسہ کرنا. ارے پھر کس سے سوال کریں؟ کہا سوال کرو مگر اہل ذکر سے کرو. اما کہاں اہل ذکر کی بات کر رہے ہو؟ اہل کے آگے بیت لگاؤ تو سمجھ میں آئے گا نا کہ اہل ذکر ہے کون. بھائی اہل کے آگے بیت لگاؤ تو سمجھ میں آئے گا کہ اہل ذکر ہے کون. اچھا جی، سوال کی اجازت بھی دے دی، بندہ بھی بتا دیا کہ سب کے دروازے پہ مت جانا، انہی کے دروازے پہ جانا جو اہل ذکر ہیں. تو اب لوگوں نے پوچھا اے پروردگار جب تو نے اتنی اجازت دے دی کہ سوال کر لیں تو پھر اتنی اجازت اور دے دے کہ ہمارے دل میں جو سوال آئے ہم وہ کر لیں. اب یہاں بھی قید لگائی، کہا ان کنتم لا تعلمون، ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جنہیں تم نہیں جانتے. اس کا مطلب قرآن جانتا تھا کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی سوال کریں گے جو سامنے والے کا علم بڑھانے کے لیے نہیں بس کیا اس کا علم ناپنے کے لیے سوال کریں گے. تبھی قرآن نے کہا ان کنتم لا تعلمون، ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جنہیں تم نہیں جانتے. اچھا میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے یہ زمانہ کون سا چل رہا ہے؟
کون سا زمانہ چل رہا ہے؟ 2024 چل رہا ہے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے کوئی شرط لگا کے بھی پوچھے, کہہ دے یہ کہ 2024 میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم نہیں جانتے. کوئی نہیں کہہ سکتا. جانتے کیونکہ زمانہ ہے. مگر اب قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے. اس کا مطلب کہ چاہے انسان جتنی ترقی کر لے, نہ کل جان پایا تھا, نہ آج جان پایا ہے, نہ تا قیامت تک جان پائے گا. اچھا, ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں ایران کے نیشنل ٹی وی سے, وہ درس تفسیر دیتے ہیں, آیت اللہ محسن قراتی. جب وہ اپنی تفسیر نور پہ اس آیت پہ پہنچے اور انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ یہ کہنا ہی مشکل ہے کچھ نہیں جانتے. جو کچھ نہیں جانتا وہ بھی کچھ جانتا ہے. خدا کی قسم, آپ یہاں بیٹھ کے گوگل پہ ڈال کے دیکھیے کہ یہاں سے کازمین کی دوری کتنی ہے, عراق والے وہ بھی بتا دے گا. فلاں میں کون سی چیز فیمس ہے وہ بھی بتائے گا, کیونکہ بھائی زمانہ ہے. مگر آیت اللہ محسن قراتی نے یہ کہا کہ دنیا جتنی ترقی کر لے, نہ کل جان پائی تھی, نہ آج جان پائی ہے, اور نہ تا قیامت تک جان پائے گی. ان سے پوچھا گیا وہ کیا؟ انہوں نے فرمایا ایک قرآن دوسرے کربلا. پوری توجہ, کہا ایک قرآن دوسرے کربلا. میں نے کہا ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, قرآن نہیں جانتے؟ کیسے کہہ رہے ہیں آپ قرآن نہیں جانتے؟ ارے ہر گلی میں 4 مدرسے کھلے ہیں, سائیکل پہ 20 حافظ قرآن ٹہل رہے, آپ کہہ رہے قرآن نہیں جانتے. کہنے کا سن, قرآن پڑھنا اور ہے, قرآن سمجھنا اور ہے. قرآن پڑھنا اور ہے, قرآن سمجھنا اور ہے. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے, مان لیا میں نے آپ کی بات کہ قرآن نہیں جانتے, مگر آپ یہ کیسے کہہ رہے کہ ہم کربلا نہیں جانتے؟ کربلا ہم نے کسی مولوی کی زبان سے کربلا تھوڑی لی ہے, کربلا ہمیں شیر مادر سے کربلا ملی ہے. آپ کہہ رہے کہ قرآن کربلا نہیں جانتے. ارے کیسے کہہ رہے آپ کربلا نہیں جانتے؟ محسن قراتی نے کہا سن, قرآن بھی معجزہ, کربلا بھی معجزہ, اور سمجھ میں وہ چیز آتی ہے جو فکر بشر کے برابر ہو. قرآن بھی معجزہ, کربلا بھی معجزہ, بس فرق اتنا ہے قرآن تھا نانا کا معجزہ, کربلا ہے نواسے کا معجزہ. صلوات پر محمد تو قرآن بھی معجزہ, کربلا بھی معجزہ. اب سنیے آپ, اب جب محرم آتا ہے ہم تک تو کچھ سوالات ہم تک آتے ہیں. بس فرق اتنا ہے, کل تک غیر کرتے تھے اب اپنے کر رہے ہیں. کچھ سوالات ہم تک آتے ہیں. سوال آیا کہ یہ بتائیے امام حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ پہلا سوال. اب ایک صاحب مجھ سے ملے, کہنے لگے سرکار یہ بتائیے آپ لوگ محرم کیوں مناتے؟ ارے میں نے کہا صاحب غم کا معاملہ ہے, جا کسی اور سے پوچھیے. کہنے لگے موجودہ بتائیے محرم کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا جا کے اپنی مسجد میں دیکھ لیجئے, جواب آپ کو مل جائے گا. کیا مطلب؟ میں نے کہا محرم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو ملا پورے سال چپ رہتا ہے نا, وہ بھی اپنی محرم میں بولتا ہے. جو ملا پورے سال مسجد میں خاموش آتا ہے وہ بھی محرم میں بولتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال, اگر امام حسین کربلا نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ دوسرا سوال, اچھا اب امام حسین نے کربلا بنا دی تو فائدہ کیا ملا؟ اب ہمارے لوگ بڑی آسانی سے جواب دیتے ہیں جی وہ امام حسین نے کربلا اس لیے بنائی کیونکہ اسلام خطرے میں تھا. اب اتنا بڑا مجمع میرے سامنے موجود ہے, کیا یہ جواب صحیح ہے کہ اسلام خطرے میں تھا اس لیے امام حسین نے کربلا بنائی؟ تاریخ گاہ لوگ موجود ہیں میرے سامنے. بھائی اسلام سن 61 ہجری میں خطرے میں نہیں تھا, نبی کی آنکھ بند ہونے کے تیسرے دن خطرے میں تھا. بھائی نبی نے پردہ کیا 11 ہجری میں, کربلا بن رہی 61 ہجری میں, کتنے سال بعد؟ پورے 50 سال کا فاصلہ ہے. بھائی صاحب اگر یہاں کوئی بچہ بیٹھا ہو نا اور 50 سال کے بعد آ کے آپ اس کو دیکھیے تو بچہ بچہ نہیں رہے گا, داڑھی سفید ہو جائے گی, گھروں کے نقشے بدل جائیں گے, حالات بدل جائیں گے. دیکھیے 50 سال ایک نارمل ایوریج ہوتا ہے جو زندگی کا انسان گزار دیتا ہے. بھائی نبی نے پردہ کیا 11 ہجری میں, کربلا بن رہی 61 ہجری میں, علی نہیں بنا رہے, حسن نہیں بنا رہے, پورے 50 سال کے بعد حسین بنا رہے. کیوں؟ ایسا کیا ہوا ان 50 سالوں میں جو فرزند زہرا کو قیام کرنا پڑا؟ بتاؤ کیا ہوا؟ سنیے اب کیا ہوا. نبی کا ایک صحابی ہے ابن عباس, نابینا ہو گیا, آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے, ذی الحجہ کا مہینہ ہے, موسم حج قریب ہے. شاگرد کو بلایا, کہا سن اگلا مہینہ حج کا ہے, ذی الحجہ کا مہینہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں
کہ میں حج سے مشرف ہو جاؤں. کہ جی سرکار بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اگلا مہینہ حج کا ہے. حج کا مہینہ آیا, شاگرد نے ہاتھ پکڑا استاد کا, لا کے کعبے میں کھڑا کر دیا. اب جب کعبے میں لا کے کھڑا کیا استاد کو, تو استاد نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کعبے میں آج کوئی حج کرنے نہیں آیا ہے؟ سرکار کیا کہہ رہے ہیں, لوگ لاکھوں کی تعداد میں حج کر. اچھا جب آپ حج پہ جائیں گے تو خالی چپ نہیں رہنا ہوتا, ایک امر ہے جسے طالبیہ کہا جاتا ہے. جب آپ حج پہ جائیں گے تو طواف کرتے کرتے چلا چلا کے کہیں گے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. انہیں وہ آواز ہی نہیں آ رہی تھی, ان کی کوئی خطا ہی نہیں تھی. کہ سرکار لوگ لاکھوں کی تعداد میں حج کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے. ان کا سن, اگر تجھے دکھائی دے رہے ہیں تو مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہے؟ اگر تجھے دکھائی دے رہے ہیں تو مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہے؟ اور یہ سننا کیا چاہتے تھے؟ وہی ہم سننا چاہتے ہیں لبیک کرے, وہی لبیک اللہ. فوراً شاگرد نے منہ پہ کیا کر رہے ہیں, سائڈ میں آئیے, سائڈ میں آئیے, سائڈ میں آئے. اب نہیں سنیں گے وہ آواز. کیوں نہیں سنیں گے بھائی؟ کیونکہ شام کے بادشاہ کا حکم آیا ہے. شام کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں نا, بڑا یزید. شام کے بادشاہ کا حکم ہے کہ جسے بھی حج کرنا ہے وہ کعبے میں شور و غل نہ مچائے, چپ چاپ حج کرے. کہنے لگا خدا کی لعنت ہو اس پہ, ابھی محمد کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کی اتنی مجال کی اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دے. ذرا مجھے کعبے تک تو لے چل. فوراً جیسے ہی بوڑھا حاجی آیا کعبے کے پاس, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. لاکھوں کی تعداد میں چکر کاٹتے ہوئے حاجیوں نے جب دیکھا, ایک دوسرے کے کونی مار کے کہتے کمال ہے, جب یہ صحابی ہو کے نہیں مانتا, ہم امتی ہو کے کیوں مانے؟ خدا کی قسم اگر اس روز وہ صحابی آواز نہ بلند کرتا تو آج 2024 تک بھی حج خاموشی سے ہوتا. تو حسین کے نبی کے جانے کے بعد پہلا کام کیا ہوا؟ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی گئی. اب دوسرا کام سنیے. تاریخ میں ایک نام ملتا ہے عبد الرحمن. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگ ان کو نام سے جانتے, چہرے سے نہیں جانتے کہ یہ ہے. بھائی ہوتا ہے, اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, ورنہ لوگ جان جاتے انہیں بھی. وہ بیچارے آ گئے شام. اب جب وہ شام آئے تو جو شام کا انٹری گیٹ تھا وہ وہاں پہ کھڑے دیکھے. انہوں نے دیکھا کہ 10 اونٹ ہیں, 10, اور وہ 10 اونٹ کی حفاظت کرنے کے لیے 10 آدمی کھڑے ہیں نیزہ لیے, 100 آدمی کھڑے ہیں نیزہ لے کے. انہوں نے اپنے سیکریٹری کو کہا ادھر آؤ ذرا. کہنے لگے ذرا یہ بتاؤ یہ اونٹ کس نسل کے ہیں؟ میں نے سنڈیلے میں جملہ کہا, یہ نبی کا صحابی ہے, یہ جانتا ہے کہ اونٹوں کی بھی نسل ہوتی. ارے ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ جو اونٹ نسل دیکھ کے رکھتے تھے انہوں نے خلیفہ بغیر نسل لے کے بنا دیا. صلوات پر محمد و آل محمد. وہ آئے پاس میں گئے, ہوگا کہ بھائی اتنے گرم موسم میں, عرب کی گرمی تو جانتے ہیں آپ کہ چڑیا ادھر سے اٹھ کے وہاں تک نہیں جا سکتی. انہیں کہا یہ بتاؤ اتنے گرم موسم میں بھائی تم 10 آدمی کھڑے ہو, 100 آدمی کھڑے ہو نیزہ لے کر, اس میں کیا ہے؟ اور وہ بھی ان اونٹوں کو جن کی نسل صحیح نہیں ہے, جن کا رنگ سرخ نہیں ہے, ان کی حفاظت کر رہے ہو, جن کی پشت پہ کچھ لدا ہوا نہیں ہے ان کی حفاظت کر رہے ہو. کہنے لگا سرکار ہوش میں آئیے, ہم اونٹوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں, اونٹوں پہ جو لدا ہوا ہے ہم اس کی حفاظت. کہنے لگا اونٹ کی پشت تو خالی ہے. کہنے لگا ارے بھائی صاحب اونٹ کی پشت مت دیکھیے, سائڈ دیکھیے. اب جب سائڈ دیکھا تو کیا دیکھا؟ کہنے لگے جس رنگ کا اونٹ اسی کی شکم کی, اسی کی رنگ کی مشکیزیں بندھی ہوئی. کہنے لگا اس میں کیا ہے؟ ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, کیا ہے؟ کہنے لگا اس میں شام کے بادشاہ کے لیے شراب آئی ہے اونٹ سے لدا کے. اب ایک جملہ آہستہ سے کہوں گا آپ کی خدمت میں, قسم خدا کی اصلی صحابی تھا, پکا صحابی تھا. بس جیسے ہی شراب کا نام سنا فوراً بغل والے کا نیزہ لیا اور جلدی 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 گوپ دیا, شراب بہہ گئی. اب لوگوں نے شراب کو چھوڑا, ان کو پکڑا کہ بھائی اب خالی ہاتھ تو جائیں گے نہیں, تم ہی چلو ساتھ میں. اب جب ان کو لے کے آئے دربار میں تو سامنے بیٹھا تھا بڑا یزید نشے کی عالم میں. کہنے لگا کون ہے یہ؟ کہنے لگا سرکار مجرم ہے. کیا جرم کیا ہے؟ وہ جو آپ نے منگائی تھی نا وہ انہوں نے سوراخ کر کے بہا دی سب. کہنے لگا لعنت ہو, اتنا بڑا جرم کر دیا ابھی تک زندہ ہے. سرکار کیا کریں؟ مار دو. بڑے جھنڈے اٹھاتے ہو صحابیت کے, ہے بڑے جھنڈے اٹھاتے ہو تم لوگ صحابیت کے, سنو آپ. کہنے لگا مار دو.
اب جیسے ہی جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، تاریخ میں ایک نام ملتا ہے امر ریاض، وہ فوراً کود کے آگے، جا بنا ان کو مت ماریے مجھے مار دیے۔ بادشاہ کو بڑا جلال آیا، کہنے لگا نمک حرام دیکھا تجھ جیسا نہیں دیکھا ہے، کہنے لگا کھلا میں رہا ہوں، پلا میں رہا ہوں، کپڑا میں دے رہا ہوں، تخت میرا، تاج میری، سلطنت میری، اور تو اس کی کفالت کر رہا ہے۔ کہنے لگا ہوش میں آئیے، میں ابھی بھی آپ کو بچا رہا ہوں۔ کہ کیا مطلب؟ کہنے لگا تخت میرا، تاج میرا، سلطنت میری، کھلا میں رہا ہوں، پلا میں رہا ہوں، جلاد وہ، حکم میں نے دیا، مرے گا وہ۔ کہنے لگا ہوش میں آئیے، مرے گا وہ، قتل تم ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا جسے تم سوچ رہے ہو نا کہ آج دربار میں مار کے گرا لو گے، کل کو جب بچوں کو پتہ چلے گا تو بچے سب سے پہلے یہی سوال کریں گے کس جرم میں مرا تھا، کس جرم میں مرا، کس خطا میں مرا۔ اور جب تم بتاؤ گے نا کس نے شراب کے خلاف آواز بلند کی تھی تو بچہ یہ سمجھ جائے گا کہ اگر شراب پینا جائز ہوتا تو نبی کا صحابی کبھی خلاف۔ صلوات پر محمد وآل محمد، ایک اور صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ نہیں ایسے نہیں۔ دیکھیے جب علی کا نعرہ لگا کرے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیا کریے۔ اس لیے 4 مصرے میں پڑھو، باقی آپ جانیے کہ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو، اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو۔ طائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں، اگر نماز عشق حسین میں ہاتھ بندھے رہ گئے تو پنڈال تک رہ جاؤ گے، کربلا تک نہیں جاؤ گے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ اور سنیے، جب یہ نعرہ دشمن سنتا ہے تو وہ خود کو نہیں کوستا ہے اپنی ماں کو۔ دلیل دوں، آپ ہی کے قوم کے بچے نے 4 مصرے پڑھے، مجھے یاد آ گئے۔ دہائی دے گا کوئی چیخ چیخ کر اس دن، خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا، وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا۔ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ وہ اپنی ماں کی، کس کی؟ اپنی ماں کی دنیا کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگر اماں ہوتی تو آج دل منکر علی نہ ہوتا۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ تو جی پہلا کام کیا ہوا؟ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی۔ دوسرا کام کہ شراب اتنی جائز کر دی گئی کہ لوگ یہی بھول گئے کہ پینا جائز ہے کہ ناجائز۔ اب سنیے تیسرا کام کیا ہوا۔ تاریخ میں ایک نام ملتا ہے اور وہ نام اتنا بڑا ہے کہ اس امام باڑے کی چھت سے بڑا ان کا نام ہے۔ تاریخ میں نام ملتا ہے ابو ایوب انصاری، اور ان کا اتنا بڑا پروٹوکول ہے، اتنا بڑا ان کا پروٹوکول ہے کہ وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ابو ایوب انصاری جس گھر میں چلے جائیں اس گھر میں نموست آتی نہیں اور اس گھر سے رحمت جاتی نہیں۔ میں کہتا ہوں جی ہاتھ جوڑ کے میرا دل کہتا سوال پوچھ لوں، کیوں کر رہے ہو اتنا احترام؟ کیا اس نے مردے جلائے ہیں، سورج پلٹائے ہیں، ستارے بلائے ہیں؟ کہ نہیں، کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا تو پھر کیوں کر رہے ہو اتنا احترام؟ کہ وہ جی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے در پہ نبی کا ناقہ بیٹھا تھا۔ ارے بھیا کتنی بے وقوف قوم ہے، اما جس کے در پہ نبی کا ناقہ بیٹھ جائے اس کا تو اتنا احترام، اور جن کے لیے نبی خود ناقہ بن جائے۔ صلوات بھیجے پر محمد والے بھائی، جن کے لیے نبی خود ناقہ بن جائے۔ سنیے کیا ہوا۔ نبی گھر سے نکلے، ایک کندھے پہ امام حسن، ایک کندھے پہ امام حسین۔ اب بھائی یہ تاریخ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، نہ ہوتا تو نہ پڑھتا۔ نبی نکلے گھر سے، سامنے سے ایک صاحب آ گئے، اب انہوں نے نبی کو دیکھا، پھر منہ بنایا، پھر اور ٹیڑھا۔ اب کیا کرتے نبی اور پھر منہ ٹیڑھا، کہیں گے یا رسول اللہ سواری کا کوئی جواب نہیں۔ نبی نے کہا ہوش میں آ، صرف سواری نہیں سواروں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ نہیں اچھا بہت وقت دے دی۔ نبی نے کہا پیچھے ہٹ، کہ ارے ایک کو تو دے۔ نبی نے کہا پیچھے ہٹ، کہ ارے ایک کو دے دے، کہا پیچھے۔ نبی نے آہستہ سے ایک جملہ کہا، بتاؤں کیا کہا؟ نبی نے کہا سن، پھول جس پیڑ کا ہوتا ہے نا اسی پہ اچھا لگتا ہے، پھول جس پیڑ کا ہوتا ہے اسی پہ اچھا لگتا ہے۔ دیا نبی نے دیا؟ ارے بھائی جسے نبی نے حسن و حسین نہ دیا ہو انہیں ہم حسین کا تعزیہ دے دے۔
सलवात भेजे ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अबू अयूब अंसारी आ गए शाम। अब जब गए पहले घर में गए इस्तग़फ़ार पढ़ के वापस, दूसरे घर में गए इस्तग़फ़ार पढ़ के वापस, तीसरे घर में गए इस्तग़फ़ार। अच्छा भाई, हर मोहल्ले में हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर शहर में हर आदमी एक जैसा नहीं होता। एक आध शहर में मोहल्ले में एक आध अक्खड़ किस्म का भी होता है ना। अब जब आखिरी घर उसी का था जिसके यहाँ अक्खड़ था, अब जब उसके यहाँ से अबू अयूब अंसारी इस्तग़फ़ार पढ़ के निकले तो वो ये भूल गया कि ये अबू अयूब अंसारी। कहने लगे मियाँ कहीं तो रुक जाते, कहने लगा कहीं तो रुक जाते, किसी मुसलमान के घर में ले जाते। कहने लगा अच्छा ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मुसलमान नहीं नजर आ रहे, ये बड़े बड़े माथे पे टीके लेके घूम रहे नजर नहीं आ रहे। अबू अयूब अंसारी ने कहा सुन, शक्ल से मुसलमान नहीं होता, किरदार से मुसलमान होता। शक्ल से मुसलमान नहीं होता, किरदार से मुसलमान होता। कहने लगा अच्छा ऐसा क्या है? कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती कि हमारे दीन में तशोई टॉयलेट क़िबला रुख बनाने को मना किया गया है, हाजत पूरी करने को मना किया गया है, और तू मुझे जिस भी घर में ले जा रहा है उसमें तशोई टॉयलेट वो क़िबला रुख बना रखा है। कहने लगा अच्छा अगर ये बात है तो फिर आप वापस चले जाइए। कहने लगा क्यों? कहने लगा ये वैसे ही बने थे जैसे मक्के और मदीने में बने हैं, ये तो हमने तोड़ के ऐसे बनाए। कहने लगा तो सुन, जिसने बनवाया उस पर भी लानत और जिन्होंने बनाया उन पर भी लानत। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहने लगा जा रहा हूँ मैं। कहने लगा ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। बस जैसे ही एंट्री गेट पे आए लोगों ने रोक लिया, कहाँ चले? जा रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, चलिए। लोगों ने तलवार निकाल ली। अब भाई चलो अच्छा, जान का बचाना वाजिब। अब इनको पकड़ के लिए आए दरबार। अब जब दरबार में आए तो सामने बैठा हुआ था यजीद। इन्होंने यजीद को एक बार ऐसे देखा और फ़ौरन मुंह मोड़ लिया। यजीद ने कहा अबू अयूब अंसारी, हमारी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं कि तो हमें एक बार देख के मुंह मोड़ लो। अबू अयूब अंसारी ने आहिस्ता से कहा, बताओ क्या कहा? कहने लगा बात शक्ल की नहीं, बात नस्ल की है। आपने गौर नहीं किया, बात शक्ल की नहीं, बात नस्ल की है, बात कैफियत की है, बात किरदार की है। तुझे मालूम नहीं तेरे नाम के आगे क्या क्या लगाया जाता है? कह रहा बता क्या रहा, मैंने लगाया ही। अच्छा जब आप इनकी कब्र पे जाएंगे तो इनके कब्र पे 4 टाइटल लगे हुए हैं, कतीब वही इलाही, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन और सहाबी रसूल। वो तो वहाँ कोई पक्का एक पहुँच गया कि जो सहाबी रसूल का तोड़ के अपने साथ ले गया। कहा चलो तुम हो ही इस नहीं लायक कि तुम्हें सहाबी रसूल कहा जाए। कहने लगा बता क्या रहा, मैंने लिखा ही है। कहने तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा बादशाह हो के इतना सा मसला नहीं जानता कि हमारे दीन में इंसान को सोना पहनने के लिए मना किया गया। अब जी आहिस्ता से बात कहूँगा बुजुर्गों की खिदमत में। जी चाहता है कि हम संडीले वाले चलें और हाथ जोड़ के कहें कि किस उम्र में क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं। पूरी बात सुनिए और पूरी बताइए। इस्लाम में मर्द को सोना पहनने के लिए हराम कहा गया। इस्लाम में मर्द को सोना पहनने के लिए हराम कहा गया। कहलेगा पता है मुझे। कहते तो फिर पहने क्यों बैठा है? किसी आ गया वो। अच्छा वो तब छोड़ो। कहने कैसे छोड़ो? कहते तुझे पता नहीं इस्लाम में इंसान को दरिंदे की खाल पे बैठने के लिए मना किया गया है? कहने पता है। कहने तो बैठा क्यों है? जी चाहता फिर अदब से हाथ जोड़ के कह दूँ एक बात कि पूरी बात सुना करिए और पूरी बताया करिए। इस्लाम में इंसान को दरिंदे की खाल पे बैठने के लिए मना किया गया, मगर अगर दरिंदा दरिंदे की खाल पे बैठ जाए, सलवात भेजिए ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अगर दरिंदा दरिंदे की खाल पे बैठ जाए तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। पता है पहला काम क्या हुआ? हज खामोश करा दिया गया, शराब जायज़ कर दी गई, घरों के नक्शे बदल दिए गए, मर्द सोना पहनने लगे, इंसान दरिंदे की खाल पे बैठने लगा। अब भी पूछते हो कि हुसैन ने करबला क्यों बनाई? और भैया मैंने तीनों वाक़यात आपको सहाबियत के सुनाए हैं। हाँ ये बड़ा आजकल प्रोटोकॉल चलता है कि शिया सहाबी को नहीं मानते, शिया सहाबी को नहीं मानते, शिया। अरे भाई लाओ भी तो सहाबी हो। हमारे क्या हर दौड़ने कूदने फांदने वाले को सहाबी नहीं कहा जाता है। हमारे क्या सहाबियत का एक मयार है। बताऊं क्या मयार है? बताऊं कि रंग हिलाली हो अब्र बिलाली हो, कामिलुल ईमान हो नाम जनाब सलमान हो, माल हो तो बेज़र, इल्म हो तो अबूज़र, अर्श पे हो तो तारे, फर्श पे हो तो हिदायत की मीनारे,
قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے. صلوات بھیجے نا پر محمد وآل محمد. بھائی ہمارے یا علی یا علی اللہ صلی علی محمد. بھائی صحابیت کا معیار ہے. بتاؤ کیا معیار ہے؟ دوسرا معیار بھی سنیے. ہم گئے ہوئے تھے بامبے اتفاق سے، اور میں جو واقعہ پڑھ رہا ہوں عاصم بھائی اس کے ذمہ دار ہے، آپ واقعہ پوچھ لیجیے گا عاصم بھائی سے. ہم گئے تھے بامبے. اچھا بامبے کے گھر ہوتے تھوڑے چھوٹے، عموماً چھوٹے ہوتے ہیں، جس میں 2 چرپائی پڑی ہوتی ہیں. ایک وہ کہ جس میں انسان زندگی میں سو پاتا ہے، اور دوسری چرپائی وہ جس پہ مرنے کے بعد سوتا ہے. ہم گئے، ہم نے ایک چچا کے یہاں قیام کیا. ان کا عالم یہ تھا، انہوں نے کہا آپ کہاں سوئیں گے؟ ہم نے کہا چچا جہاں آپ سلا دیے. کہا کہ ہم اوپر سو جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم نیچے سو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. سو گئے. اب ہوا یہ کہ سو تو بڑے آرام سے گئے، کھانا وانا بہترین نوش فرمایا، اچھا کھانا. سو گئے. اذان سے 5 منٹ پہلے انہوں نے بیٹھ کر تختہ بیٹھ دیا. مولانا مولانا. ارے میں نے کہا چچا کیا ہوا، خیریت تو؟ کہ ارے وہ میرا چشمہ نہیں ملا، مجھے چشمہ دے دیے. میں نے کہا چچا آہستہ سے بول دیتے، میں تب بھی سن لیتا ہوں. میں نے اٹھا کے دیا. دوسرے دن پھر یہی عالم، اذان سے 5 منٹ پہلے پھر تختہ پیٹ دیا انہوں نے. مولانا چشمہ. ارے میں نے کہا چچا آہستہ سے بول دیے، میرے کان ہے میں سن پاتا ہوں. میں نے چشمہ دیا. تیسرے دن یہ ہوا تو مجھے تو بڑا غصہ آیا، اور میں نکلا باہر تو دیکھا یہ چچا میاں بیٹھے ہیں گارڈن میں، اور ان کے پاس آئے ہوئے تھے ایک صاحب، گڈی لے کے آئے تھے 500 کی. پراپرٹی ڈیلر تھے، ان کے پاس گڈی لے کے آئے 500 پرانا والا نوٹ تھا 500 کو. چچا میاں بڑا نوٹ الٹ پلٹ کے دیکھ رہے. میں نے کہا چچا، جب وہ چلا گیا میں نے کہا چچا آپ مجھے 3 دن سے بیوقوف بنا رہے ہیں. کہہ رہے ارے آپ اٹھ گئے. میں نے کہا ہر اعتبار سے اٹھ گئے. میں نے کہا 3 دن سے آپ نے ناٹک کر رکھا ہے، اذان سے 5 منٹ پہلے تختہ پیٹ دیتے، چشمہ چشمہ چشمہ. میں نے کہا بیٹا، میں نے کہا بنا چشمے کے آپ کو چشمہ نہیں نظر آ رہا اور نوٹ میں گاندھی دیکھ رہے ہیں. کہہ خدا کی قسم بیٹا مجھے گاندھی بھی نہیں نظر آ رہا. میں نے کہا تو پھر کیا دیکھ رہے تھے؟ کہہ رہے وہ دیکھ تھوڑی نہ رہا تھا، یہ جو آدمی آیا تھا یہ نمبر 2 کا تھا، اس پہ تھے میرے پیسے، اور میں خالی اس کو پریشر میں رہنے کے لیے ایسے الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا چچا آپ کو سلام ہو، اما جو 500 کی گڈی بغیر دیکھے نہ لے وہ صحابیت کا گڈھا بغیر دیکھے لے لے گی. صلوات بھیجے پر محمد. میں کہا چچا تو حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اتنے کام ہو گئے. اب جب جو ان کے یزید میاں تھے، خیر وہ میاں کے لائق ہے نہیں، اتنی عزت وہ ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو. تو جو ان کے یزید صاحب تھے ان کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، بہت بڑا لشکر. انہوں نے لشکر تیار کرنے کے بعد امریاس کو بلایا کہ ادھر آؤ. کہنے لگا تو ارے ماشاء اللہ کیا لشکر آپ نے تیار کیا ہے، خدا کی قسم مزہ آ گیا دیکھ کے. کہنے لگا دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں علی سے مرنے سے پہلے علی سے آر پار کی کر لوں. اس نے ایک بار یوں دیکھا اور اوپر سے نیچے تک دیکھنے بعد کہا کہ لگے میاں آپ علی سے پہلے آر کی کر لیجئے. آپ علی سے پہلے آر کی کر لیے، پار کی تو بعد میں. کہا کیا مطلب؟ کہاں جی رہے ہیں آپ جانتے ہیں علی کون ہے؟ علی گھوڑے کی زین کے ممبر پہ چڑھ کے اگر ایک بار کہیں گے نا انا علی ابن ابی طالب، تو جتنا بڑا لشکر تیار کیا نا آپ نے، یہ پہلے آدھا تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا، آدھا الٹ پلٹ کے بھاگے گا، اور آدھا وہیں بیٹھ جائے گا. کہنے لگے کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ اب بھائی اگر ہم لوگ ہوتے تو کہتے اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے، جو پہلے ہی سے بے وقوف ہو، جو علی سے کہہ رہا ہے آر پار کی کرنے کی، اس میں بے وقوف کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ بے وقوف نہیں، میں ایک بتا رہا ہوں. کہنے لگا تو جانتا نہیں ہے، پچھلے 1 سال سے رزق حرام کھلا رہا ہوں. میں نے پڑھے لکھوں کے بیچ میں جملہ کہا ہے، علی کا جانی دشمن ہے مگر علی کے مزاج سے واقف ہے.
یہ جانتا ہے کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو اس پہ علی کی بات اثر نہیں کرتی. نہیں لفظ پلٹوں تو شاید نوجوان جاگے. یاد رکھنا علی کے معجزات, علی کے کمالات, علی کی سوانح حیات, علی کی زندگی, علی کی جوانی, علی کی بڑھوتی صرف دو پہ اثر نہیں کرتی. ایک وہ جس کا لقمہ حرام ہے, دوسرا وہ جس کا نطفہ حرام ہے. صلوات پر محمد. لگا معائنے انہیں پالا ہے, ان کو کھلایا ہے, پچھلے 1 سال سے لقمہ حرام کھلا رہا ہوں. کہ لگا اچھا چلیے اگر انہی میں کوئی علی والا مل گیا اور یہیں پہ علی کے قصے سنا سنا کے مار ڈالا آپ کے لشکر کو, تو کہ لگا یہ فارمولہ تو میرے دماغ میں آیا ہی نہیں. اب تم نے کہا ہے تو تم ہی جاؤ. انہوں نے کہا واہ, میں نے بتایا میں ہی پھنس گیا. وہ بیچارہ گیا, 2-3 دن لشکر میں رہا. 3 دن لشکر میں رہنے کے بعد آیا, کہنے لگا ملا نہیں ملا. کیا تمہیں معلوم نہیں, میں کہہ رہا تھا نہیں ہوگا علی والا. کہنے لگا مجھے نہ دکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس میں کوئی علی والا نہیں ہے. علی والے جب چاہتے ہیں تب دکھتے ہیں. یہ کہا تو اس نے تھا, پتہ ہمیں تب چلا جب حزب اللہ کی 33 دن کی جنگ ہوئی اور اسرائیل کے کمانڈر کو بلا کے ڈانٹا گیا. کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, وہ تیرے ہزاروں کو مار رہے, تجھ سے ان کا ایک نہ مارا گیا. کہہ رہے مارتے تو تب جب دکھتے. ارے بھائی مارتے تو تب جب دکھتے. وہ مارنے آتے تو دکھتے تھے, ہم مارنے جاتے تھے تو وہ غائب ہو جاتے تھے. کہا تو اس نے پتہ ہمیں تب چلا. کہنے لگا لیکن میں آپ کے لشکر میں 3 دن رہا. کہاں رہے؟ کہنے لگا آپ کا لشکر بہت پریشان ہے. کہنے لگا کیوں پریشان ہے؟ اچھا کھلا رہا ہوں, اچھا پلا رہا ہوں, اچھا پہنا رہا ہوں, تو کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا آپ کو علی سے کل نکلنا ہے جنگ کے لیے. کہنے لگا ہاں نکلنا ہے. کل ہے بدھ, پرسوں ہے جمعہ. لشکر اس لیے پریشان ہے کہ ہم بدھ کو نکلیں گے تو جمعہ کیسے پڑھیں گے. لشکر اس لیے پریشان ہے کہ ہم بدھ کو نکلیں گے تو جمعہ کیسے پڑھیں گے. اس نے کہا تو اس میں کیا کرنا ہے, جمعہ پڑھ کے نکلیں گے. کہیں گے نہیں, تو وہاں پہنچ کے پڑھ لیں گے. کہیں گے بالکل نہیں. کہنے یہ جو فارمولہ بتا رہا ہوں نا, اس سے کبھی علی والا نہیں پکڑا جائے گا. کہنے گا اب تجھے اگر علی والا پکڑنا تو ایک ہی کام کریے. کہنے کہا کہ آپ کلی اونٹ پہ سوار ہوئیے اور لشکر کے بیچ میں چلی جائیے, اور چلے جانے کے بعد ان سے کہیے کہ لشکر والوں پریشان نہ ہو, کسی کا جمعہ نہیں چھوٹے گا. وہ پوچھیں گے حضور کیا ہم جمعہ پڑھ کے چلیں گے؟ تم کہنا نہیں. حضور کیا ہم پہنچ کے جمعہ پڑھیں گے؟ تم کہنا نہیں. تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی جب جمعہ پڑھ کے نہیں چلیں گے, جمعہ پہنچ کے نہیں پڑھیں گے, تو جمعہ پڑھیں گے کب؟ تو تم کہہ دینا کہ ہم جمعہ بدھی کو پڑھ لیں گے. تم کہہ دینا ہم جمعہ بدھی کو پڑھ لیں گے. لیکن کیا مطلب؟ کہیں گے آپ جانتے نہیں, علی والا گردن پہ تلوار برداشت کر سکتا ہے لیکن شریعت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. جیسے ہی تم کہو گے نا تو کہ ہم جمعہ بدھ کو پڑھ لیں گے, فوراً علی والا اٹھ کے کھڑا ہوگا, کہیں گے میاں تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو شریعت کے قانون کو بدل رہا ہے, تو شریعت کے قانون کو بدل رہا ہے. کہیں گے ایسے تو کوئی نہیں ملے گا پھر علی والا. بھائی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب تک میں نے کوئی سوال نہیں کیا آپ سے, آدھی مجلس مکمل ہے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, پورا مجمع جواب دینا چاہیے. بھائی جمعہ بدھ کو پڑھا گیا کہ نہیں؟ نہیں نہیں نہیں. آواز کم سے کم اتنی تیز ہو کہ ہردوئی روڈ تک جانی چاہیے, سب سے قریب وہی ہے. بھائی جمعہ بدھ کو پڑھا گیا کہ نہیں؟ تو کہتے کیوں نہیں؟ جنہوں نے پڑھا ان پر بھی لعنت, جنہوں نے پڑھوایا ان پر بھی لعنت. صلوات پر محمد وآل محمد. بھائی جنہوں نے پڑھا ان پر بھی لعنت, جنہوں نے پڑھوایا ان پر بھی لعنت. کتنے کام ہو گئے؟ حج خاموش کرا دی گیا, شراب جائز کر دی گئی, گھروں کے نقشے بدل دیے گئے, مرد سونا پہننے لگے, انسان درندے کی کھال پہ بیٹھنے لگا, جمعہ بدھ کو پڑھوا دیا گیا. اب بھی پوچھتے حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اب بھی پوچھتے ہیں کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ یہ سب ہو گیا تھا اس لیے حسین نے کربلا بنائی. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ اگر حسین کربلا نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ بیٹا جمعہ پھر بدھ کو ہوتا, پھر شراب ہر گلی میں ہر محلے میں چل رہی ہوتی, مرد بھی سونا بھی یہاں تک پہن کے ٹہل رہے ہوتے. بھائی پوچھنے آئے نا کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی, فائدہ کیا ملا؟ بتاؤ فائدہ کیا ملا. سنیے فائدہ کیا ملا. نبی نے دنیا میں کب پردہ کیا تھا؟ 11 ہجری میں. کربلا کب بن رہی ہے؟
61 ہجری میں 50 سال کے بعد 50 سال میں یہ کام ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج سے 50 سال پہلے دنیا میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی. کیا 50 سال کے بعد کسی میں دم ہے کہ وہ جمعے کے دن 3:30 بجے پڑھوا دے؟ بھائی صاحب حلق کو آ جائے گی قوم. پاگل ہو گئے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھائی آج سے 50 سال پہلے دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرائی. کیا آج 50 سال کے بعد کسی ماں نے وہ بیٹا جنا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دے؟ اور سنیے، اللہ کی لبیک صرف کعبے میں ہوتی ہے. یہ بغل والی مسجد میں آ کے کوئی نہیں چلاتا لبیک اللہم لبیک، ورنہ آپ بھی گزریں گے پاگل ہو گیا. اما کہنا تھا کعبے میں، یہاں کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی اللہ کی لبیک ہے محدود، اللہ کی لبیک ہے محدود. حسین کی لبیک ہے لامحدود. بتاؤں کتنی لامحدود ہے؟ غم میں حسین کی لبیک، خوشی میں حسین کی لبیک، کسی کوئی مرا اس میں حسین کی لبیک، حسین کی لبیک ہر جگہ، حسین کی لبیک شادیوں میں، حسین کی لبیک کوئی مرا تو اس میں. اور حسین کی لبیک پر ہمیں اتنا بھروسہ ہے، بتاؤ کتنا بھروسہ ہے، کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، آواز دے گا ہمیں جب بھی وقت کا حسین. قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. صلوات بر محمد. بھائی آج سے 50 سال پہلے دنیا میں اتنی طاقت تھی کہ لوگوں نے شراب جائز کروا دی تھی. کہ آج 50 سال کے بعد کسی میں دم ہے کہ وہ مسجد کے بغل میں شراب کا ٹھیکہ کھلوا دے؟ اور اس کے بعد خواجہ حسنی لکھتے ہیں، خدا کی قسم کیا جملہ لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ یزید اپنے باپ سے 1 قدم پیچھے نہیں تھا بلکہ 2 قدم آگے تھا. یزید اپنے باپ سے 1 قدم بھی پیچھے نہیں بلکہ 2 قدم آگے تھا. گھر کے باہر بھی وہی کرتا تھا، گھر کے اندر بھی وہی کرتا تھا. اب میں ممبر پہ ہوں، میں لفظوں کی وضاحت نہیں کر سکتا. انہوں نے خواجہ حسنی 2 چیزیں ایسی لکھتے ہیں کہ جو اس کے باپ نے کبھی نہیں کی مگر یزید نے کی. وہ پہلا جملہ یہ لکھتے ہیں کہ یزید نے مسجد میں بیٹھ کے شراب پی، جس کے باپ نے کبھی نہیں کیا تھا. اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ علماؤں کا لباس پہنا کے بندروں کو منبر پہ بیٹھایا اور نسبت دی ان بلند ہستیوں کی جو آیت تطہیر کے مالک تھے، جس کے باپ نے کبھی نہیں کیا تھا. اور اب بھی آپ پوچھتے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اگر جاننا ہے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی تو ہم شیعوں سے نہ پوچھو، بلکہ جا کے کتابیں پڑھو اور دیکھو کہ ایسے کیا کیا واقعات گزر گئے کہ جو فرزند زہرا کو قیام کرنا پڑا. آج لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، عجیب عجیب سوال پیدا کرتے ہیں ہمارا ہی لباس پہن کے. اب پچھلے سال ایک سوال آیا تھا آپ کے پاس بھی، مجھے معلوم ہے آیا کہ نہیں آیا. ایک سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. سوال آیا کہ سرکار وہ دیکھیے امام حسین نے کربلا چھوڑی ووڑی نہیں تھی، امام حسین سے کربلا چھوڑوا دی گئی. حسین کو گھیر کے لے آئے مدینے میں، حسین کو گھیر کے لے آئے مدینے میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آج سے میں نیت کر لوں کہ میں آج سے ہردوئی میں رہوں گا، کسی کے باپ میں دم ہے کہ مجھ سے ہردوئی چھڑوا دے، جبکہ ہردوئی میرے باپ کا نہیں، مدینہ تو تھا حسین کے نانا کا. بھائی مدینہ تو تھا حسین کے نانا کا، اور حسین سے کوئی مدینہ چھڑوا دیتا؟ بھائی حسین کا سب سے چھوٹا تعارف یہ ہے، تعارف سب سے چھوٹا کرا رہا ہوں مگر سب سے بڑی داد چاہیے مجھے جملے پر. حسین کا سب سے چھوٹا تعارف یہ ہے کہ جس کا چھوٹا بھائی عباس ہو، جس کا چھوٹا بھائی عباس ہو، اس سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ سرکار اب مدینہ چھوڑ دیے؟ وہ خود جانتا ہے کہ ابھی میں ادھر لفظ مدینہ نہیں کہوں گا، ادھر عباس مجھ سے دنیا چھوڑوا دیں گے. بھائی
حسین کا چھوٹا بھائی عباس ہے، بڑا بھائی حسن ہے۔ عباس کا تعارف یہ ہے کہ جو 9 لاکھ کو آنکھوں پہ روک دے، جو 9 لاکھ کو آنکھوں پہ روک دے اسے عباس۔ اور حسن کا تعارف یہ ہے کہ جسے مجمع میں جانے کی ضرورت نہیں، حسن اگر ایک بار چلا کے کہہ دے کہ تم مردوں میں کیا کر رہی ہے، تو جنسیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ بھائی حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، ہوا یہ سنیے کیا ہوا۔ حسین تھے پنجتن کی آخری کڑی۔ حسین نے اپنے سے پہلوں کی زندگی بڑے اچھے سے دیکھی، باقاعدہ دیکھی، اپنے سے پہلے چاروں کی زندگی باقاعدہ دیکھی۔ حسین نے دیکھا کہ حسین کے نانا کا قاتل چھپ گیا، حسین کے بابا کا قاتل چھپ گیا، حسین کی اماں کا قاتل۔ اب میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، بتائیے کس کو سیدہ کے قاتل کا نام معلوم؟ اور جن کو معلوم ہے وہ مصلحت کے طور پہ نام نہیں لیتے۔ قاتل چھپ گیا۔ بھیا حسن کا قاتل کتنوں کو معلوم ہے؟ جن کو معلوم ہے وہ پھر میں یہ کہوں گا مصلحت کے طور پہ نام نہیں لکھتے۔ ہمارے کیا تو ہر جگہ مصلحت آ جاتی ہے۔ بھائی حسین نے دیکھا نانا کا قاتل چھپ گیا، بابا کا قاتل چھپ گیا، اماں کا قاتل چھپ گیا، بھائی کا قاتل چھپ گیا۔ حسین نے دیکھا کہ جب سب کا قاتل چھپ جا رہا ہے تو اب سب باہر آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ میں جاؤں گا میدان میں اور میں دوں گا شہادت، اور میری شہادت کے بعد جب میں یزید کا گریبان پکڑ کے الٹوں گا تو میرے ساتھ ساتھ اماں کا بھی باہر قاتل، بابا کا بھی باہر، حسن کا بھی باہر، نانا کا بھی باہر، سب کا قاتل باہر۔ شہید میں بھی ہوں گا مگر قاتل کسی کا چھپنے نہیں دوں گا۔ صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ لہذا قاتل میں کسی کا نہیں چھپنے دوں گا، اور بس یہی وجہ ہے۔ لہذا حسین ہیں کیا، اگر یہ جاننا ہے تو حسین کی ہسٹری پہلے پڑھیے، حسین کی بائیوگرافی پڑھیے، مقتل پڑھیے کہ مقتل کیا تھا، حسین نے کیوں قیام کیا، حسین کو کیوں اتنا مجبور کر دیا گیا تھا کہ حسین نے کربلا بنائی۔ آج لوگ ایسے ہی بڑی بڑی تہمتیں لگا دیتے ہیں کہ شیعہ ایسے، شیعہ ویسے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے فلاں پہ مت جائیے۔ کتابیں پڑھیے اور اپنے علم کو اتنا کریے کہ اگر سامنے والا کوئی کچھ کہہ دے تو آپ پلٹ کے واپس سے جواب کی طاقت رکھیں۔ اپنے علم کو اتنا مضبوط کریے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہم شیعوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی وہ پارا چنار والا قصہ، پھر بنگلہ دیش والا قصہ، کتنا ظلم ہو رہا ہے شیعوں کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ ہم کیوں کمزور ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے۔ اور جبکہ شیعوں کو کہا گیا ہے کہ سب سے شارپ مائنڈڈ کوئی قوم ہے تو وہ شیعہ ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے شارپ مائنڈڈ ہے لیکن علم کی کمی۔ اس لیے ہے گزارش کرتا ہوں میں آپ سے کہ علم کو حاصل کریے، جانیے پہچانیے کون تھے اہل بیت، اہل بیت نے کیا کیا ہے۔ اور اگر حسین کو جاننا ہے تو سیرت سکینہ کو پڑھیے۔ بس میں نے ختم کر دی اپنی گفتگو، زیادہ وقت نہیں لوں گا اب آپ کا۔ حسین کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سیرت سکینہ کو پڑھیے۔ سیرت سکینہ کو جب پڑھیں گے تو حسین خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ حسین کی بیٹی سکینہ کی سب سے پہلی سیرت یہ تھی کہ سکینہ جب بھی روتی تھی تو صرف اپنے بابا کے دیدار کے لیے روتی تھی، صرف اپنے بابا کے دیدار کے لیے روتی تھی کہ مجھے میرے بابا کا دیدار ہو جائے۔ اس لیے اب جو سکینہ کا عزادار ہوگا، جو فاطمہ کا عزادار ہوگا، وہ حسین کی زیارت کے لیے تڑپے گا۔ کون سکینہ بتاؤں عزاداروں؟ یہ ایام کے دن ہم سے گزرتے جا رہے ہیں، اس لیے خدا را مصائب میں جتنا ہو سکے اتنا گریہ کیا کریے، جتنا ہو سکے۔ اور جب رونا جس کو نہ آئے نا، وہ فرش پہ ہاتھ رکھ کے توسل کیا کرے بی بی فاطمہ سے کہ اے بی بی میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے صرف اتنی قوت دے دے کہ میں تیرے لال کا پہ رو سکوں۔ بتاؤں کون سکینہ؟ حسین کی 4 برس کی یتیمہ، اور یہ وہ بچی ہے کہ جس کے بندے بھی نوچے گئے، جس کی بالیاں بھی نوچی گئیں،
مگر عزاداروں روایت پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اس بچی نے کبھی اپنی پھوپھی سے کہا ہو اے پھوپھی شمر سے کہہ کے مجھے میرے بندے واپس دلوا دیے۔ مگر ہاں عزاداروں روایتوں میں کئی مقامات ایسے ملتے ہیں کہ اس بچی نے اپنے پھوپھی سے کہا اے پھوپھی اماں، ارے آپ کے تو ہاتھ بھی بڑے ہیں، آپ کے بال بھی بڑے ہیں، ارے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر لیں گی، ارے لیکن میں کیا کروں، ارے میرے تو ہاتھ بھی چھوٹے میرے بال بھی۔ جزاک اللہ عزادار، جزاک اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ اگر شریعت اعتبار سے دیکھا جائے، شریعت کے اعتبار سے سکینہ صرف 4 برس کی ہیں، سکینہ پہ پردہ واجب نہیں، مگر تب بھی سکینہ کو اپنے پردے کا خیال ہے۔ میں نے کیا کہا؟ بچی کے بندے نوچے گئے تھے نا، آپ سنتے ہیں روایتوں میں بچی کے بندے نوچے گئے۔ مقتل کہتا ہے جب اسباب لوٹے جا چکے تو شمر آیا اس 4 برس کی بچی کے پاس، بچی کی چادر چھینی، سکینہ نے رو کے کہا شمر، اے شمر تو ہمارے لیے نامحرم ہے، تو ہمارے قریب متا، دور سے جو مانگے گا میں دے دوں گی۔ شمر دور آتا ہے، کہتا ہے سکینہ ارے مجھے تیرے بندے بڑے پسند آ گئے ہیں، ارے اپنے بندے مجھے دے دے۔ اتنے میں بچی کے ننھے ننھے ہاتھ کانوں تک جاتے ہیں، ایک مرتبہ بچی کے ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے آنے لگتے ہیں، بچی کہتی ہے شیم ارے یہ بندے مجھے میرے بابا نے پہنائے تھے، مجھے اتارنا نہیں آتے، یہ سننا تھا۔ ارے شمر کے مضبوط ہاتھ بڑھے، بچی کے بندے پکڑ کے نوچ لیے، لوے چر گئی۔ فرات کا رخ کر کے کہا چچا عباس، جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ میں نے کیا پڑھا؟ بچی کے بندے نوچ لیے گئے، لوے چر گئیں۔ احساس دلاؤں عزادارو، آپ کے بھی گھروں میں 4 برس کی بچیاں ہوں گی، کبھی کسی تہوار پہ آپ اپنی بچیوں کو اگر بالیاں پہناتے ہیں، بڑے پیار سے زانوں پہ بیٹھا کے بالیاں پہناتے ہیں نا، مائیں بڑے پیار سے زانوں پہ بیٹھا کے بالیاں پہناتی ہیں نا، لیکن اگر ہاتھ ذرا سا سخت ہو جائے تو بچی سہ نہیں پاتی، کہتی ہے نا ارے اماں ذرا دھیرے کریے، کانوں میں لگ رہی ہے۔ میں نے کیا پڑھا؟ بچی کے بندے نوچے گئے۔ ارے تم اپنی بچیوں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے ہو عزادارو، ارے سکینہ کے بندے اتارے نہیں ہیں بلکہ بندے نوچے ہیں، لوے چر گئے۔ فرات کا رخ کر کے کہا چچا عباس، ظالم نے تماچا مار کے کہا سکینہ ارے اب عباس نہ آئیں گے، سکینہ اب عباس نہ آئیں گے۔ لو عزادارو، سفر طے کر لیا سکینہ نے، داستان سکینہ شروع۔ عزادارو ایک جملہ کہوں، کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا، مگر کربلا کے بعد سفر کرنا بڑا مشکل۔ کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا، مگر کربلا کے بعد سفر کرنا بڑا مشکل تھا۔ مقتل کہتا ہے کہ سید سجاد نے ہر موڑ پہ صبر کیا۔ بتاؤ کتنا صبر کیا عزادارو؟ خدا نہ کرے اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی اچانک سے آئے اور تمہیں باپ کو ایک تماچا کوئی مار دے کھینچ کے بھرے مجمع میں، برداشت کر پاؤ گے؟ نہیں برداشت کر پاؤ گے نا۔ لیکن ذرا میرے ساتھ کربلا چلو، ارے حسین کا کٹا ہوا سر ہے تشت میں، ایک بیمار ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے، ارے شمر ہے، چھڑی سے حسین کے کٹے ہوئے سروں پہ مار رہا، مسل پہ مار رہا ہے، سید سجاد ہے، صبر کر بابا، ارے آپ کے مقصد کے لیے، بابا آپ کے مقصد کے لیے سید سجاد نے تو صبر کر لیا عزادارو، مگر حسین کی 4 برس کی یتیمہ نے صبر نہیں کر پایا۔ مقتل کہتا ہے کہ ایک روز جب سکینہ شام میں آئی اور سب کے کٹے ہوئے سر آنے لگے تو یہ بچی اپنے پھوپھی کے پاس آ گئی،
کہتی پھوپھی اماں آپ ہمیں نانا کی حدیث سنایا کرتی ہیں نا کہ ان لبوں کو انبیاء چومتے ہیں کہ جن پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اے پھوپھی اماں، ارے ابھی نو کے نیزہ پہ میرا بابا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ارے ظالم میرے بابا کے رخساروں پہ مار رہا ہے۔ اے پھوپھی اماں، ارے شمر سے کہہ دیجئے اپنے ہاتھ روک لے۔ پھوپھی اماں، ظالم سے کہہ دیجئے اپنے ہاتھ کو روک لے۔ مقتل کہتا ہے اسباب رونے لگے، بچی رونے لگی، بچی کو چپ کرانے کے لیے تشت میں باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دیا۔ مقتل کہتا ہے بچی کو چپ کرانے کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دیا۔ بچی نے سر حسین کو لیا، سر حسین کو اپنے زانوں پہ رکھا، پورے سفر کی داستان سنائی۔ مگر جانتے ہو عزاداروں، کل میں اور آج میں فرق کیا ہے؟ کل جب یہ بچی اپنے بابا سے ملتی تھی نا تو حسین کے چہرے پہ کوئی نشان نہیں تھا۔ کل جب یہ باپ اپنی بیٹی سے ملتا تھا نا تو بیٹی کے رخسار نیلے نہیں تھے، مگر آج جب مل رہی ہے نا یہ باپ بیٹی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو حسین کا کٹا ہوا سر ہے، اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہے، ارے سکینہ کے رخسار ہے تماچوں سے نیلے پڑے ہیں۔ بچی رونے لگی، بچی روتے روتے چپ ہو گئی، بچی سو گئی، لیکن ایک بیگ سکینہ کی آنکھ کھلی۔ سکینہ اٹھتی اور اپنی پھوپھی کے پاس آتی، کہتی یہ پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا، پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا۔ اتنے میں زینب کہتی یہ بیٹا سکینہ، ارے یہ زندان ہے، تیرا بابا کہاں آ جائے گا، تیرا بابا تو نو کے نیزہ پہ آرام کر رہا ہے نا۔ سکینہ کہنے لگی نہیں بی بی، اے پھوپھی ارے ابھی میرا بابا آیا تھا۔ کہتی سکینہ اچھا بابا آیا تھا، بابا کیا کہہ رہا تھا سکینہ، بابا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنے میں بچی کہتی ہے کہ بابا دور کھڑا تھا اور بابا مجھ سے کہہ رہا تھا آ جا میری بچی آ جا، ارے بڑے تو نے ظلم سہ لیے، آ جا میری بچی آ جا۔ عجب نہیں زینب لرز گئی، زینب نے کہا ارے سکینہ کیا اس زندان میں پھوپھی کو تنہا چھوڑ جاؤ گی؟ سکینہ کیا اس زندان میں پھوپھی کو تنہا چھوڑ جاؤ گی؟ مقتل کہتا ہے بچی بے ہوش ہو گئی، بچی بے ہوش ہو گئی۔ عزادارو آپ نے بھی کہیں دیکھا ہوگا نا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، خصوصاً کوئی بچہ اگر بیمار ہو اور اسے آپ اسپتال لے جائیں اور اسپتال لے جانے کے بعد ڈاکٹر نفس پکڑ کے کہہ دے کہ اب یہ بچا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر نفس پکڑ کے کوئی کہہ دے کہ اب یہ بچا نہیں تو ڈاکٹر کے لیے ماں کو بتانا زیادہ مشکل ہوتا ہے بجائے باپ کے۔ اے عزادارو کیا سن رہے ہو؟ ارے یہی زینب ہے، سامنے رباب بیٹھی ہے، ارے سکینہ کی نفس رک گئی، زینب کیسے اپنی طاقت کو سمیٹے، ارے رباب کو کیسے بتائے، اے رباب ارے تیرا اصغر کربلا میں شہید ہوا، ارے تیری سکینہ ارے شام کے زندان میں شہید ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضاء و تسلیما لامرہ۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو اس دنیا میں بیمار ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا کر، جو مقروض ہے ان کا لون و قرضہ ادا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگلے برس پھر تیری بکا کے لیے تیرا فرش بچھا سکیں۔ اے میرے اللہ ان آنکھوں کو تب تک نہ بند کرنا جب تک یہ روضہ سکینہ اور روضہ حسین کی زیارت نہ کر لیں۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس دنیا میں جتنے بھی ظلم ہے، جہاں جہاں بھی دشمنان اہل بیت سب کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے آخری امام حجت مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ماتم حسین۔